لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. معزز حاضرین، ناظرین، دینی بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے قرآن کی عظمت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں اور خاص طور پر قرآن کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا تھا. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے قرآن کی تفسیر یا قرآن کو سمجھنے کے لیے سلفی منہج کیا ہے. میرے بھائیوں، ایک بہت ہی اہم آج کے دور میں بڑا ہی اہم عنوان ہے. جہاں تک منہج سلف یا سلفی منہج کا عمومی مفہوم ہے، اس کے تعلق سے ہم تقریروں میں، خطبوں میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور یوٹیوب پر ہمارے علماء کرام کی اس سلسلے میں وضاحتیں اور تقریریں بہت کچھ ہیں. اس لیے اس موضوع کی وضاحت یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے. حقیقت میں اس موضوع کا ہی سلفی منہج کے موضوع ہی کا ایک حصہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنی شریعت اور انسانوں کے لیے احکام کو بیان کیا ہے، اور جسے دے کر پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا، اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت قرار دیا. تو اب اس کے معنی و مفہوم کو، اس کی تفسیر کو کہاں سے سمجھا جائے، اور خاص طور پر آج کے اس دور میں جب یوٹیوب اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا پر مختلف قسم کی تفسیریں موجود ہیں. مختلف قسم سے لوگ اپنے اپنے حساب سے قرآن کا معنی و مفہوم بیان کرنے لگے ہیں، اور کم علم کی وجہ سے بھی بہت سی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سلف صالحین، جن سے ہماری مراد ہے، جو اس دین کے سب سے پہلے حامل، اس دین کی کو سب سے پہلے پھیلانے والے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ان لوگوں نے، محدثین، ان لوگوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، اس کی تفسیر انہوں نے کہاں سے لی، اس کے معانی کو کہاں سے لیا. یہ اصل چیز ہے جس کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے، اور ہمارا موضوع حقیقت میں آج یہی ہے، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ قرآن وہ کلام نہیں جس کے معنی و مفہوم کو اپنے علم اور اپنی ظاہری سمجھ بوجھ سے ہم متعین کر لیں، اس کا ترجمہ صرف اردو میں یا انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ یہی اس کا مفہوم ہے، اور پچھلے جو لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، نہ تو ہم ان کا مطالعہ کریں
اور نہ ہی ان پر اعتماد کریں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز سلفی منہج ہی کے بالکل خلاف ہے۔ سلفی منہج دین کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو ساری وضاحت کر دیتا ہے: مفاہیمنا مقیدۃ بمفاہیم السلف، یعنی دین کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہماری سمجھ، ہمارا مفہوم مقید ہے، بندھا ہوا ہے سلف کی سمجھ کے ساتھ، سلف کے مفہوم کے ساتھ۔ سلف یعنی میں نے پہلے ہی کہا، اس سے مراد سب سے پہلے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، آپ سے تربیت حاصل کی، آپ کے مدرسے میں پڑھا، صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں، وہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بہتر انسان، سب سے بڑے عالم اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا قرار دیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جن کی خود نبی نے، جن کے بہتر ہونے کی خود نبی نے، بہتر یعنی ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اللہ کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سب سے بہتر، جس کی شہادت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لہذا ہم قرآن کو کہاں سے سمجھیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو صرف اس کے الفاظ کے ساتھ اس زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے قرآن بھی اتارا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور آپ نے صحابہ کرام کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھائے، اس کے تلاوت کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتلایا، بلکہ اس کے معنی اور اس کے تفسیر اور اس میں جو احکام ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ، سب اس طریقے سے بتلایا جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر وحی کیا، جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا۔ اللہ نے خود قرآن میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، اور اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ بھی نازل کیا ہے، اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ آپ قرآن اور اس کے بیان دونوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، یعنی قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ جو کچھ لوگوں کی طرف یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کو آپ بیان کر دیں، یعنی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس میں جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ سب آپ بیان کر دیں۔ یہ بھی یہی صرف نہیں کہ بیان کر دیں، بلکہ اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جس طرح اس قرآن کو اتار کر آپ کے دل میں اس کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اسی طرح اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیان، قرآن کو کے معنی و مفہوم کو بیان کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو وحی کے ذریعے نازل کیا، اور قرآن کے بیان کو بھی وحی کے ذریعے آپ کے اوپر نازل کیا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے: کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ جو آپ حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے، آپ کی حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں جو کچھ ہے، وہ آپ نے قرآن سے سمجھ کر کہا ہے، فَهُوَ مِمَّا، وہ اس چیز میں سے ہے جس کو آپ نے قرآن میں سے سمجھا ہے۔ اور اسی کی طرف آپ نے خود نشاندہی کی ہے اپنی اس حدیث میں کہ اَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ سنو لوگو، یہ سن لو کہ مجھے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز دی گئی ہے، یہ حدیث ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، یعنی قرآن، اور قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر و حدیث بھی دی گئی ہے۔ لہذا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی اور صحابہ کرام نے آپ سے اس کو نقل کیا، یہ سب سے صحیح تفسیر، یہ سب سے صحیح تفسیر۔ اسی لیے امام تفسیر، امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین تفسیر، سب سے اچھی تفسیر قرآن کی کیا ہوگی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کس طرح ہم قرآن کی تفسیر کریں اور کس طرح ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو سلفی منہج کے اعتبار سے اس کی وضاحت کی ہے۔ بتلائے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، تابعین کا جو طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو قرآن کے ذریعے کی جائے، قرآن کے ذریعے کی جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کو الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ کہیں اس کو اجمالاً ذکر کیا ہے، مختصراً ذکر کیا ہے، اور کہیں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو جہاں اجمال ہے اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح اگر قرآن میں ہمیں جہاں پر مل جاتی ہے، اس کی تفصیل قرآن میں اگر مل جاتی ہے، تو اس اجمال کی تفسیر سب سے بہترین وہ ہوگی جو قرآن کی اس تفصیل کے ذریعے کی جائے، سب سے بہترین تفسیر اسے کہا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی متعین کریں، وہ تفسیر نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، کہتے ہیں قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے نہ ہو سکے، نہ ملے، تو سنت سے کیا جائے، کیونکہ سنت یہ قرآن کی شارح ہے، قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے، قرآن میں جو عموم ہے اس کو خاص کرنے والی ہے۔ حدیث یا سنت ہم کہیں اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، دونوں کے ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور اس کا بیان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے، اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، لیکن حدیث یہ قرآن کی شارح ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی توضیح کرتی ہے، قرآن کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے الفاظ کا معنی، قرآن کے الفاظ کا معنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ملتا ہے تو یہی معنی سب سے زیادہ راجح ہوگا، اسی کو سب پر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی طرف سے قرآن کی تشریح ہے جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا اور جسے قرآن کا معنی اور مفہوم بھی بتلایا گیا ہے، تو سب سے مقدم اسی کا بیان کیا ہوا معنی ہوگا۔ اور جب کہتے ہیں تیسرا مرحلے میں کیا ہے، اگر قرآن میں اس کی تشریح نہ ملے اور حدیث میں بھی نہ ملے، تب کیا کریں گے؟ تو ہم اس کے بعد صحابہ کرام کے قول کو لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، انہوں نے قرآن جن احوال کے درمیان نازل ہوا اس کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، قرآن کے آیت کے نزول کے قرائن اور احوال کو انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اس کا پورا مکمل فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کا علم براہ راست صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس لیے ان کی بات دوسرے تمام لوگوں پر مقدم ہوگی۔ وہ اس علم صحیح کے سب سے پہلے حامل، اور ان میں بھی وہ صحابہ کرام جو ان سب پر مقدم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، خلفائے راشدین، یہ
ان سب میں سب سے بڑے عالم، قرآن کے، دین کے، حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلے ان کی بات دی جائے گی، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو خود کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت وأین نزلت ولو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لاتیتہ۔ کہتے ہیں کہ اس ذات اقدس قسم جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس سلسلے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کب اور کس جگہ نازل ہوئی، میں اس کو پورے طور پر جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں کر کے پڑھا تھا۔ پورا قرآن، اس کا معنی و مفہوم، اس کی احکام کے پر عمل کرنے کا طریقہ، یہ سب کا سب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا تھا۔ اور اسی لیے کہا کہ قسم کھا کر کہا اللہ کی کہ قرآن کی ہر آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے کیا قرائن و احوال تھے، یہ سب میں جانتا ہوں۔ اور اگر میں جانتا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا کوئی ہوتا اور میں وہاں تک سواری سے جا سکتا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور یہی نہیں، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جن کو ترجمان القرآن، حبر الامہ، امت کا بڑا عالم، سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت حاصل تھی جو آپ نے خصوصی طور پر ان کے لیے کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ، ان کو، عبداللہ کو، دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا کر دے اور قرآن کی تفسیر و تاویل سکھا دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ یہ دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، اور اسی لیے ان کو حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ، ترجمان القرآن کہا جاتا تھا۔ اور ان کی تفسیر کیسی ہوتی تھی؟ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو حج کے موسم میں مبلغ بنا کر بھیجا، حج کے موسم میں امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو احکام سکھاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور سورۃ بقرہ کی کچھ آیات اور سورہ نور کی کچھ آیات کی تفسیر کی۔ کہتے ہیں کہ ایسی تفسیر کی کہ اگر غیر عرب، رومی اور ترکی، غیر عرب، عجمی جن کو کہتے تھے عرب، رومی اور ترکی جن کی زبان عربی نہیں تھی، وہ بھی سنتے تو وہ بھی اسلام لے آتے۔ غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو پڑھا، سیکھا اور اس کے معنی کو سمجھا تھا۔ اور اسی لیے ان کا قول بھی اس سلسلے میں، یعنی قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ان کا قول بھی حجت مانا گیا۔ صحابی سے اگر ثابت ہو جائے قرآن کی تفسیر تو اسے لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مفسرین یہ کہتے ہیں، ائمہ حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی کا قول لیا جائے گا تو وہ تابعین جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان جیسے صحابہ کرام سے براہ راست اب زمانے تک تعلیم حاصل کی، ان کے سامنے ذہن میں تلمذ طے کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقام مجاہد کا ہے، مجاہد کا ہے، جو کہتے ہیں کہ عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ مکمل قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک
3 مرتبہ قرآن پورا کا پورا پڑھا، یعنی لفظاً نہیں، ہمارے حافظوں کی طرح نہیں کہ قرآن یاد کر لیا، نہیں، بلکہ قرآن کو اس کے معنی و مفہوم، اس کی تفسیر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے طریقے کے ساتھ پورا کا پورا پڑھا، اور کہتے ہیں ہر آیت کے پاس میں رکتا تھا اور اس آیت کے بارے میں ان سے میں پوچھتا تھا۔ چنانچہ امام ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے خود مجاہد کو دیکھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے پاس تختی ہوتی تھی جس پر لکھتے تھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس بتاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھتے رہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلے ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے درمیان ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں، ایسے مقررین پیدا ہو گئے ہیں، ایسے علم کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں جن کو عربی زبان پر بھی قاعدے سے قدرت نہیں، ترجمے سے، مختلف ترجموں سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے الفاظ کو اصطلاحی طور پر استعمال کیا ہے جس کا اس جگہ جو قرینہ ہے اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں یہ معنی ہوگا۔ ایک مثال، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، اس آیت کا سیدھا سا ترجمہ ہے، حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ مسلمانوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعائیں کر دیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہاں صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے معنی نماز کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں نماز کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کا قرینہ بتلا رہا ہے، اور اسی لیے مفسرین نے اسی سے اس کا معنی متعین کیا ہے، کیونکہ اگر نماز کے معنی میں یہاں کر دیں، جیسا کہ ظاہری لفظ ہے، ظاہری لفظ میں، عربی کے ظاہری لفظ میں صلاۃ کا معنی ہم اردو میں نماز کے کرتے ہیں، اگر ہم اس کا معنی نماز کے کر دیں تو معنی ہوگا کہ نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمانوں پر نماز پڑھ دیں۔ میرے بھائیو بتلائیے اس کا ظاہری معنی کیا ہو جائے گا؟ اس لیے صرف اپنے عقل سے معنی متعین کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر محض رائے سے، یعنی اپنے عقل سے کرنا، اپنے سمجھ سے کرنا اور اس کو صحیح سمجھنا، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر اپنے عقل اور اپنے سمجھ سے کرنا، اس کا ظاہری مفہوم جو نظر آ رہا ہے اسی کو متعین کرنا، اور سلف نے جو کہا ہے، صحابہ نے جو بیان کیا ہے، حدیث میں جو وارد ہے، یا متقدم تابعین نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے صحابہ کرام سے سن کر، اس کو قابل اعتماد نہ سمجھنا، اس کو ٹھکرا دینا اور اپنی عقل کو اس پر ترجیح دینا، کہا یہ حرام ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صاف فرمایا من قال فی القرآن برأیہ او بما لا یعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے یا بغیر علم کے کوئی کہے، بغیر علم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ و تابعین کے علم کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر، اپنے تئیں صحیح حدیث میں اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، نبی کے اوپر جو تفسیر اس کی اللہ نے نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے طور پر اس کا کوئی معنی متعین کرے اپنی عقل سے اور سمجھے کہ یہی صحیح ہے، اسی کو پھیلائے۔ کہا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے، اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنا۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اس بارے میں اب ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے
اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی طور سے جو باتیں کہتے ہیں قرآن کے تفسیر کے سلسلے میں اور اپنی رائے سے اس میں رائے زنی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، تو وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کو سن لیجیے۔ ان سے کسی نے قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، کہا کہ اس کا مفہوم بتائیے، تو کہا کہ ایو ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ کہا کون سی زمین ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے گی، اور کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ عطا کرے گا اگر قرآن کی تفسیر میں میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں، اپنی طرف سے اس کی کوئی تفسیر کر دوں، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہہ دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں معلوم ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی سے صاف ہو جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں، صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھیں، تابعین، ائمہ تابعین جو ہیں ان کے اقوال کو دیکھیں، اور اپنی بات، اپنی عقل، اپنی رائے اس کے اندر ہرگز نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کو سنت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ رب العالمین دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین پر قائم رکھ، صحیح شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب یہ سانس بند ہو تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ ہمارے